बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ख़बर तो आप सुन ही चुके, रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका कहना ये है कि मैंने फजर की नमाज के बाद ख़ुदकुशी का इरादा किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है, मुझे सारी बात खोल के बयान कर देनी चाहिए, चाहे मुझे उसकी सज़ा भुगतने पड़े। इस्तीफ़ा भी उन्होंने दे दिया और ये भी कहा कि मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे लियाकत बाग में रावलपिंडी के बेशक फांसी दे दी जाए, मगर ये कि वो बहुत रंज का शिकार हैं, शदीद गुस्से में हैं। और उन्होंने ये कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस के साथ भी यही होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि उनके रंज को थोड़ी देर के लिए भुला देना चाहिए और जिस नुक्ते पर उन्होंने ज़ोर दिया है उस पर गौर करना चाहिए। ये तो सारी दुनिया चीख रही थी, सारी दुनिया का मीडिया कह रहा था, पाकिस्तानी अवाम चीख रहे थे, और मगर ये गवाही जो है इसकी अहमियत ज़्यादा है। उन्होंने कहा, जानते तो हम सब थे, मगर जिस लहजे और जिस अंदाज में और जिस वसूख से और जिस कतईयत के साथ उन्होंने कहा कि हम सब धांधली के मर्तकब हुए हैं, मैं खुद इसका ज़िम्मेदार हूँ, मैंने अपने मातहतों को गलत काम करने के लिए कहा, 70 हज़ार की लीड रखने वाले उम्मीदवारों को हरा दिया गया और जालसाजी की इंतहा कर दी गई। ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं हैं, बिल्कुल मफहूम यही है। तो जब लोग ज़ाहिर है सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और ये वाज़ेह है कि इस इलेक्शन को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आईजी पंजाब ने जो एक चाबी का खिलौना है, नामज़द चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ को प्रोटोकॉल मुहैया कर दिया है, 4 स्क्वाड दे दिए हैं और जैमर दे दिया है और जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये जश्न अब हो नहीं सकेगा। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि इस इलेक्शन को मनसूख किया जाए, नया इलेक्शन कराया जाए और नया इलेक्शन नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि फ़िज़ा में अगर इतनी ही तलखी रहेगी, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ती चली जाएगी और नून लीग को इक़्तिदार सौंपने का और पीपल्स पार्टी को सिंध और पंजाब बलूचिस्तान हवाले करने का और पंजाब और मरकज़ उसके हवाले करने का फ़ैसला जो है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, तो मुल्क में अमन नहीं हो सकेगा। दुनिया भर के इकानॉमिस्ट समेत और ब्लूमबर्ग समेत दुनिया भर के जराइद कह रहे हैं कि माशी तौर पर ऐसी तबाही आएगी जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मतलब जमहूरियत की बजाय एक अथॉरिटेरियन स्टेट करार दे दिया, यानी यहाँ डिक्टेटरशिप है, इलेक्शन में बड़े पैमाने की धांधली हुई है। यूरोपीय यूनियन ने इम्प्लाइड धमकी भी दी है कि जीएसटी स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी टेक्सटाइल की जो बरामदात हैं उन पर टैक्स की रायत ख़त्म कर दी जाएगी। 20 से 30 बिलियन डॉलर हमें दरकार हैं अगले चंद महीनों में कर्ज और सूद की वापसी के लिए, जो ज़ाहिर है मुहैया नहीं है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है, सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। अब नए इलेक्शन के सिवा कोई चारा ही बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम नाक़िस है, न राय आमा की इसके लिए कोई तरबियत की गई है, न लीडरों की कोई तरबियत है, न इसमें दयानत व अमानत की कोई अहमियत है। ये ताकत के बलबूते पर पहले भी इस तरह के फ़ैसले होते रहे, लेकिन ऐसी भयानक सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं की गई थी। इसके ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये सब मैनेज किया और बाकी लोग जो हैं वो आला कार बनने पर तैयार हो गए। सिविल सर्विस को इस्तेमाल किया गया, हत्ता कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को इतनी बेरहमी से इस्तेमाल किया गया कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। जमहूरियत का सादा सा उसूल ये है कि जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल हो, जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था, अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए, उसके बिल्कुल बरक्स ताकत की हुकूमत ताकत के ज़रिए और
عوام کی بجائے طاقت کے بل پر، لہذا یہ تو اب ہو نہیں سکتا۔ فوری طور پر جو ہے وہ نظر ثانی اس پہ کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے، اس میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ ایک اجنبی ایک ایسے شخص نے جسے کوئی نہیں جانتا اس کے ذریعے مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کو شبہ ہے کہ اس کو نمٹا دیا جائے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے سپریم کورٹ کو درمیانی راستہ نکالے، لیکن عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے بلے کا نشان واپس لینے میں بنیادی کردار ادا کیا، الیکشن کمیشن نے اس کو انیشیٹ کیا، اور جو لوگ اس سارے منصوبے کے معمار تھے، خالق تو اس کے نواز شریف ہی ہیں، لیکن جو اس کے معمار تھے، جو اس کا حصہ بنے، ان کی موجودگی میں ایک فیئر الیکشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا چیف الیکشن کمیشنر کو تو فوراً مستعفی ہونے چاہیے۔ رہ گئے چیف جسٹس، تو ان کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں، اور انصاف کے تقاضے واضح ہیں۔ میں انصاف کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فلاں کے حق میں فیصلہ کریں۔ انصاف کا جو بھی تقاضا ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ خلق خدا اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے اور بلوچستان میں کچھ خرید و فروخت ہوئی ہے، لیکن اب بعد میں پتہ چلا کہ اندرون سندھ بھی بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ 3 صوبے تو بالکل باہر نکل آئے ہیں احتجاج میں۔ بلوچستان، پختونخوا میں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور وہ قبول کرنا پڑا ہے۔ بلوچستان میں جو ہے وہ بلوچستان ہمیشہ منقسم ہوتا ہے اور اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ سندھ میں کل سے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے مظاہرے ہیں کہ جس کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا۔ کراچی میں 16 سیٹیں ایک ایسی پارٹی کو دے دی گئی ہیں جو ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتی، جس کے بہت ووٹ کسی حلقے میں ہوں تو 10-15 ہو سکتے ہیں، استثنائی طور پہ 20-25% بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو فارم 45 لیے پھر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ سب امیدواروں کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر 6 امیدوار ہیں تو 6 کے 6 کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، سوائے جیتنے والے کے۔ وہ مطلب یہ کہ جہاں کہیں الیکشن میں دھاندلی نہیں کی گئی، مثلا محمود احمد مولوی کے حلقے میں، تو 300-400 ان کے ووٹ ہیں۔ تو اس الیکشن کو منسوخ کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ملک کو نہیں سنبھال سکتی۔ اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں، جس کا امکان بہرحال موجود ہے، چاہے ابھی کر لیں چاہے کل کریں، وہ جو فارسی میں کہتے ہیں کہ ہر کے دانا کنند دادا لیک بعد از خرابی بسیار، کرنے تو پڑیں گے ہی، نئے الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے۔ لیکن ایک پارٹی کے بس کی اب یہ بات نہیں رہی۔ اس سے پہلے بات چیت ہونی چاہیے، ایک اخلاقی ضابطہ طے ہونا چاہیے جس پہ سختی سے عمل کیا جائے۔ علیم خان نہیں جیتے ہیں، نواز شریف نہیں جیتے ہیں، مریم نواز نہیں جیتی ہیں، حمزہ صاحب نہیں جیتے ہیں، شہباز شریف صاحب نہیں جیتے ہیں۔ اور اگر ملک جو ہے وہ مریم نواز اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے حوالے کیا جاتا ہے تو معاشی طور پر ایسی تباہی آئے گی کہ غالباً سری لنکا سے بہت زیادہ ہوگی، لیبنان کی طرح ہوگی، جہاں کرنسی کی قیمت ایک سال میں 10% رہ گئی ہے، اور چیزوں کی قیمتیں، اشیاء خورونوش کی خاص طور پر، اور بجلی کی اور گیس کی بھی، گیس کی قیمت جو ہے وہ 10 گنا تک بڑھ گئی ہے، اور 35% اضافے کی تجویز ہے۔ بجلی کے بل بھی لوگ ادا نہیں کر سکتے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکتے، 200 روپے کلو آلو ہو گئے، دالوں کا بھی یہی بھاؤ ہے، سبزی کوئی خرید نہیں سکتا، مکان کا کرایہ دینے کے لوگ قابل نہیں ہیں، 10-15% لوگ بھکاری بن گئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میری دادی مر گئی ہے، کوئی کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میری بہن کو کینسر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی کی شادی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اس طرح ملک نہیں چل سکتا، یہ سری لنکا سے بدتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ میں بالکل کوئی اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس کو لپیٹنا ہوگا، اس کی بساط کو، اس الیکشن کو، اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کرنا ہوگا۔ اور میں نے کل کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو معاف کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتساب کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید میں تو ارشاد یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کا انحصار ایک احساس پہ ہے۔ اجتماعی زندگی جمی جڑی رہ سکتی ہی نہیں ہے اگر قصوروار سزا نہ پائیں۔ لیکن آپ لاکھوں لوگوں کو سزا نہیں دیتے، آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، آپ چند علامتی سزائیں دیتے ہیں،
نواز شریف صاحب تو اس کے مستحق ہیں، جنہوں نے بہت لوٹ مار کی ہے، زرداری بھی اس کے مستحق ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں پر جیلوں کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ وہی بات جو نیلسن منڈیلا والی ہے، جو ہم ہر روز کرتے ہیں لیکن عمل کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے۔ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جن لوگوں کی غلطی ہے وہ معافی مانگیں، جن کو معافی دی جا سکتی ہے ان کو معافی دے دی جائے، لیکن وہ اس کی قیمت ادا کریں، لوٹ مار کا مال واپس کریں، لیکن یہ کام کوئی ایک شخص یا ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ادارے ہونے چاہیے جو بالکل انصاف کے ساتھ فیصلے کریں اور محض الزامات پر نہ جائیں۔ وزیر اعظم اگر عمران خان بن جاتے ہیں، فرض کیجئے، یہ تو بھی قبل از وقت ہے، بن جاتے ہیں تو ان کا کوئی تعلق احتساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ احتساب کے لیے ایف آئی اے ہو، نیب ہو، عدالتیں ہوں، اینٹی کرپشن والے ہوں، اس میں ایسے لوگوں کا تقرر ہونا چاہیے جو سب سے پہلے حکمران پارٹی کے لوگوں کا احتساب کریں، باقیوں کا بھی کریں، لیکن یہ کوئی داروگیر نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹنی چاہیے، لوگوں کی جائیدادیں نہیں چھیننی چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف وہ واحد چیز ہے کہ اعتدال اور انصاف ہی وہ چیز ہے اور حکمت ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اتنے بڑے بحران سے نکلا جا سکتا ہے، اور پھر بھی معیشت کی تعمیر کے لیے کئی سال درکار ہوں گے، اور ساری قوم کو اس کے لیے یکسو ہونا پڑے گا اور قربانی دینی پڑے گی۔ صرف یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے قوم کی عزت بحال ہو سکتی ہے، معیشت بحال ہو سکتی ہے، اور مستقبل کے منور ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 75 برس اتنی غلطیاں ہم نے کی ہیں کہ مزید غلطیوں کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس اتنی مختصر سی بات ہے، کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ وقت کے فرمان کو جو لوگ نہیں سمجھتے، وقت انہیں روند کر گزر جاتا ہے۔ بس یہی گزارش آپ سے کرنی تھی، ذرا طویل گفتگو شام میں کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔